ویلکم بیک۔ دنیا بھر کا پیٹ پالتا ہے کسان، لیکن اکثر ترقی کی ضمانت سمجھا جاتا ہے صنعتی شعبے میں کام کرنے والوں کو۔ یورپی ملک آئرلینڈ میں اب تعلیم یافتہ نوجوان ایک بار پھر زراعت کے شعبے کو اپنا رہے ہیں فل ٹائم کیریئر کے طور پر۔ ان کے خیال میں یہ فیصلہ انفرادی اور اجتماعی سطح پر کتنا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ اس بلڈنگ کو ایک سپر مارکیٹ کے طور پر بنایا گیا تھا، مگر یہ اس طور پر استعمال نہیں ہوئی ہے۔ مہنگائی، بڑھتے ہوئے ٹیکس اور اخراجات میں ہونے والی کٹوتیوں نے اس علاقے کی معیشت کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ نوجوان نسل کی اکثریت بہتر مواقع کی تلاش میں نکل چکی ہے، مگر یہ اسٹوڈنٹس کہیں نہیں گئے۔ یہ اپنے اسی علاقے کے پیلس کینڈری ایگریکلچرل کالج میں ہونے والے ایک اوپن ڈے میں شرکت کر رہے ہیں۔ اس کالج میں کھیتی باڑی کے روایتی طریقوں کے ساتھ ٹریکٹر اور جدید ٹیکنالوجی کا استعمال بھی سکھایا جاتا ہے۔ جب معیشت بہتر تھی تو یہ پیشہ غیر مقبول ہوا کرتا تھا اور یہاں پڑھنے والوں کی تعداد بہت ہی کم رہا کرتی تھی۔ جان میکارتھی اسکول کے پرنسپل ہیں۔ کھیتی باڑی ایک گندا پیشہ سمجھا جاتا تھا۔ ماں باپ کی بچوں کے لیے یہی نصیحت ہوتی تھی کہ کچھ بھی کرو مگر کھیتی باڑی مت کرنا۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اتنے کم عرصے میں رویوں میں اس قدر تبدیلی آئی ہے کہ پورے آئرلینڈ میں اب نہ صرف وہ ماں باپ جو دیہی علاقوں میں رہتے ہیں بلکہ شہری آبادیوں میں رہنے والے بھی اپنے بچوں کو کھیتی باڑی کی طرف لانا چاہتے ہیں۔ سن 2006 سے لے کر اب تک زراعت کو ایک مضمون کے طور پر پڑھنے والوں کی تعداد دگنی ہو چکی ہے، مگر صرف مواقع کی کمی ہی وہ وجہ نہیں جس سے لوگ اس کام کی طرف آ رہے ہیں۔ دنیا بھر میں گوشت اور دودھ کی قیمت بڑھ چکی ہے اور آئرلینڈ ان سب کو درآمد کر رہا ہے۔ آج آئرلینڈ کی معیشت مشکل میں ہے مگر کسان خوشحال ہیں۔ جان گڈلی ایک ہائی اسکول اسٹوڈنٹ ہے۔ آپ صرف اپنے خاندانی فارم پر جا کر وقت گزار سکتے ہیں۔ کھیتی باڑی اور مویشی پالنا آسان کام نہیں۔ جو لوگ انجینئرنگ یا اکاؤنٹنگ پڑھ رہے ہیں ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بہت ممکن ہے کہ ان کے لیے آنے والے دور میں مواقع ہی نہیں ہوں۔ کھیتی باڑی محفوظ کام ہے اور اس میں منافع بھی ہے۔ آئرلینڈ میں یہ بھیڑیں پالنے کا موسم ہے۔ یہ چھوٹی بھیڑ 3 گھنٹے پہلے ہی پیدا ہوئی ہے، مگر چند گھنٹوں میں ہی یہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے گی۔ اپنے نوجوانوں کے اچھے مستقبل کے لیے آئرلینڈ کی کوشش ہے کہ اس کا زرعی شعبہ تیزی سے ترقی کرے۔ ڈومینک لارے کے ساتھ بہجت جیلانی، اردو VOA، واشنگٹن۔ اور کچھ روز پہلے اپنے پروگرام میں ہم نے آپ کی ملاقات کروائی تھی فوٹوگرافر ایمری کرسٹوف سے، جنہوں نے پہلی بار ٹائٹینک بحری جہاز کی تصاویر دنیا کے سامنے پیش کی۔ آج عبدالغزیز خان بتا رہے ہیں کرسٹوف کے کچھ اور دل دہلا دینے والے ایکسپیڈیشنز کے بارے میں۔ ایمری کرسٹوف نے ٹائٹینک کے علاوہ بھی بہت سارے ایکسپیڈیشنز کیے۔ ان میں شامل تھا ایڈمنڈ فٹز جیرلڈ نامی بحری جہاز کی تلاش۔ یہ وہ سب سے بڑا بحری جہاز تھا جو امریکہ کے میٹھے پانی کے سمندروں یعنی گریٹ لیکس میں جا کے ڈوبا تھا۔ سمندروں میں جھانکنے والی ٹیکنالوجی سے انہوں نے لاک نیس مانسٹر کا معمہ بھی حل کرنے کی کوشش کی۔ اسکاٹ لینڈ کے لاک نیس لیک کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہاں زمانہ قدیم کا ایک ڈائناسور موجود ہے اور اکثر لوگوں کو نظر آیا کرتا ہے۔ انہوں نے تالاب کی گہرائیوں میں اس ڈائناسور نما جانور کو ڈھونڈنے کی کوشش کی مگر کوئی آثار نہیں ملے۔ مگر ان کی تصویروں کے پورٹ فولیو میں جو چیز سب سے زیادہ دل دہلا دینے والی تھی وہ تھی گہرائی میں پائی جانے والی بڑی بڑی شارک مچھلیاں۔ ان شارکس کو سب مرین کے ذریعے ان گہرائیوں میں تلاش کیا جا رہا تھا جہاں پہلے کبھی نہیں پہنچا جا سکتا تھا۔ ان شارکس کو کیمرے کے قریب لانے کے لیے ان کو ایسی چیزیں سمندر میں ڈالنی پڑیں جنہیں شارک مچھلیاں شوق سے کھاتی تھیں۔ ایک چیز جو میں اس مقصد کے لیے استعمال کرتا آیا ہوں وہ ہے ٹونا مچھلی، یعنی ہر چیز ٹونا مچھلی کھانا چاہتی ہے۔ کیمرے کے آگے مری ہوئی مچھلیاں باندھ کر یہ انتظار کرتے تھے کہ کوئی بڑی شارک مچھلی آ کر انہیں کھائے۔ اس طریقے سے انہوں نے بہت سی ایسی تصاویر کھینچی جو دل دہلا دینے والی تھیں۔ ایمری کرسٹوف یہ کہتے ہیں کہ مشہور مصنف پیٹر بینچلے کو اپنا ناول جاز لکھنے کا آئیڈیا بھی تب آیا جب وہ ان کے ساتھ شارکس کے ایک فوٹوگرافی ایکسپیڈیشن پہ گئے۔ جب میں سب سے پہلے نیشنل جیوگرافک گیا تو انہوں نے مجھے اس وجہ سے نہیں رکھا کہ میں ایک ڈائیونگ فوٹوگرافر تھا، مجھے تو عام تصاویر کھینچنے کے لیے رکھا گیا تھا۔ 6 سال بعد ان کو مجھ پر ترس آ گیا۔ انہوں نے مجھے ایک نئے مصنف کے ساتھ روانہ کیا، اسے وہ اپنے رسالے کے لیے رکھنا چاہتے تھے۔ یہ پیٹر بینچلے تھا۔ مجھے پیٹر بینچلے کے ساتھ برموڈا روانہ کیا گیا۔ وہاں ہماری ملاقات ہوئی ٹیری ٹکر سے۔ سمندر کے حوالے سے ٹیری ٹکر ایک مشہور نام تھا۔
ایک دن یہ ہمیں گہرے سمندر میں لے گیا اور وہاں ہم نے بہت بڑی شارک مچھلی پکڑی. یہ 800 پاؤنڈ سے بھی زیادہ وزنی تھی. اس کا سائز اتنا ہی بڑا تھا جتنی جوز کی شارک مچھلی کا تھا. پیٹر اپنے نوٹس میں یہ سب لکھتا گیا. جب میں برمودا سے آیا تو میرے پاس شارک مچھلیوں کی حیرت انگیز تصاویر تھیں. پیٹر بینچلے کے پاس 2 دل دہلا دینے والے ناول تھے. ان پر بعد میں فلمیں بھی بنی. اسٹیون اسپیلبرگ کو بھی دنیا کے سامنے لانے کی وجہ یہی کہانی بنی. ایمری کرسٹوف چاہتے ہیں کہ وہ یہ ٹیکنالوجی لے کر انٹارکٹک اوشن یعنی قطب جنوبی کے سمندر میں بھی اتریں، مگر اس پروگرام کی فنڈنگ کے لیے بھی کام جاری ہے. عبدالعزیز خان، اردو VOA، واشنگٹن. یہ تھا ہمارا آج کا شو. خبروں سے آگے میں کل شام ہم آپ کے لیے لا رہے ہیں امریکہ میں زیر تعلیم پاکستانی ایکسچینج اسٹوڈنٹس پر ہماری سیریز فیوچر لیڈرز، جس کے بارے میں ہمیں فیس بک پر آپ کا بہت زبردست فیڈ بیک مل رہا ہے. اور محمد ایاز نے ہماری ویب سائٹ کی تعریف کرنے کے ساتھ ساتھ پوچھا ہے کہ یس پروگرام میں کیا پڑھایا جاتا ہے تاکہ اس کی مدد سے پاکستان کا تعلیمی نظام بہتر بنایا جا سکے. ایاز صاحب، آپ کی فیڈ بیک کا بہت بہت شکریہ. مختلف سکولز میں یہاں اسٹوڈنٹس کو مختلف نصاب پڑھایا جاتا ہے. یس پروگرام میں بچے کیا کیا کرتے ہیں اس کی تفصیلات آپ اس پروگرام کی ویب سائٹ سے حاصل کر سکتے ہیں، اور اس بارے میں ہم فیوچر لیڈر سیریز کی آنے والی رپورٹس میں بھی بات کریں گے. سو اسٹے ٹیونڈ. یہ تھا ہمارا آج کا شو. اب ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.